اپنا گھر، وہی پیار بھرے رشتے، وہی بے تکلفی۔ لمبی سی سانس اندر کو کھینچ کر علیشا نے کافی کا کپ لبوں سے لگا لیا۔ کتنا دلکش تھا سب کچھ۔ اس نے پیار بھری نظریں کمرے میں دھڑائیں۔ 3 دن پہلے وہ اپنے گھر واپس آئی تھی۔ پہلے دن کسی نے اسے ایک کام کو بھی چھونے نہ دیا۔ سب کا خیال تھا اب وہ پرائی تھی، گھر میں مہمان بن کر آئی تھی۔ مہمانوں کی طرح ہی اسے ہر ذمہ داری سے آزاد قرار دے دیا گیا تھا، مگر علیشا نے ضد کر کے گھر کی پہلی کی ذمہ داریاں نبھانی شروع کر دی تھیں۔ کب تک مہمان بن کر اپنے ہی گھر میں رہ سکتی تھی وہ؟ نہ جانے پیا دیس کب جانا تھا، جانا بھی تھا یا نہیں جانا تھا۔ زوار کی طرف امید نہیں تھی۔ زوار کا خیال آتے ہی اسے اپنے کندھے پر جلن محسوس ہونے لگی۔ پاگل ہیں بالکل، پڑھ لکھ کر بھی جاہل ہی رہیں گے۔ کوئی تک تھی اس حرکت کی؟ وہ دل ہی دل میں بہت دیر تک دل ملاتی رہی۔ اچانک ہی اس کے فون کا اسکرین جگمگایا اور کان پھاڑتی رنگ ٹون پورے کمرے میں گونجتی پہلو میں سوئی وریشا کو بھی ڈسٹرب کر گئی۔ اس نے منہ بنا کر مندی مندی سوالی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ سو سوری، زوار کا فون ہے، سو جاؤ تم۔ وہ گڑبڑا کے فون اٹھا کر اسے بتانے لگی۔ وریشا نے نیند میں ہونے کی وجہ سے اس کے انداز پر غور نہیں کیا تھا، مگر علیشا نے خود بہت اچھی طرح اپنے لہجے کی حیرت کو محسوس کیا تھا۔ وہ واقعی حیران تھی۔ لندن جانے کے بعد زوار نے پہلی بار اسے کال کی تھی۔ پہلی فرصت میں اس نے فون سائلنٹ پر لگایا تھا۔ خشک لبوں کو زبان سے تر کرتے ہوئے وہ جلدی سے اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ موسم سرما اپنے عروج پر تھا۔ رات انتہائی سرد تھی۔ خون جسم میں جم رہا تھا۔ گرم بستر سے نکلنے کی وجہ سے سردی کچھ زیادہ ہی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے چولہا جلا لیا اور سلیب پر چڑھ کر بیٹھ گئی۔ کافی کا آدھ بھرا کپ سائڈ پر رکھ لیا۔ ایک پل خود کو ہمت دینے میں لگایا اور دوسرے ہی پل اس نے کال ریسیو کر ڈالی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا سو رہی تھیں؟ نہ جانے لندن میں کیا وقت تھا۔ زوار کی آواز فریش تھی۔ نہیں تو کال ریسیو کرنے میں اتنی دیر کیوں لگائی؟ یہ کوئی وقت ہے کال کرنے کا؟ سب سو رہے ہیں، چھوٹا سا تو گھر ہے۔ فون کی آواز پورے گھر میں گونجی ہے، سب کی نیند ڈسٹرب ہوئی ہوگی۔ کبھی کال کرنی ہو تو ڈھنگ کے وقت کیا کرے نا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی علیشا کا لہجہ اس کے ساتھ روکھا ہی رہا تھا۔ جدائی کی آگ میں جلتے میاں بیوی کے لیے کال پر بات کرنے کا اس سے بہتر اور کوئی وقت نہیں ہو سکتا۔ وہ معنی خیزی سے بولا۔ علیشا کے گال تپ اٹھے۔ اور دوسری بات، اگر ایسے ہی مسئلے ہیں تائی کے گھر تو اپنے گھر جا کر رہو نا۔ میری جب مرضی ہوگی میں کال کروں گا۔ اچھا، تو پھر میری بھی جب مرضی ہوگی تبھی کال ریسیو کروں گی۔ وہ بھی علیشا تھی، خود تپتی تھی تو اسے بھی لازمی تپاتی تھی۔ میں لینڈ لائن نمبر پر کال کروں گا اور کرتا ہی رہوں گا جب تک تم بات نہیں کرو گی۔ اس کی آواز سے لگا وہ مسکرا رہا ہوگا۔ علیشا دہل سی گئی۔ وہ جیسا خود سر تھا ایسا کر بھی سکتا تھا۔ عزت سے کال اٹھا لینے میں ہی عافیت تھی۔ خیر، آپ نے کال کیوں کی تھی؟ یوں ہی، میں ویڈیو کال کر رہا ہوں۔ حکمیہ لہجے میں اسے بتاتے وہ کال کاٹ چکا تھا اور اب ویڈیو کال آ رہی تھی۔ علیشا بیچارگی سے فون کے اسکرین کو گھورتی رہی۔ دل نہیں چاہا کال ریسیو کرے، لیکن
اس سے کچھ بعید نہیں تھا وہ کب کیا کر ڈالے۔ سلیب سے اتر کر چولہا بند کر کے وہ صحن میں چلی آئی۔ کچن کے برابر میں ہی دادی کا کمرہ تھا اور ان کی نیند بہت کچی تھی۔ ان کے ڈسٹرب ہونے کے خیال سے وہ صحن میں آئی تھی۔ چھت کو جانے والی سیڑھیوں پر بیٹھ کر اس نے غیر ارادی طور پر الجھے سے جوڑے میں قید بالوں کو کھول کر انگلیوں سے سنوارا اور سردی سے سفید پٹے لبتر کر کے کال ریسیو کر لی۔ سامنے زوار کا خوبرو چہرہ روشن تھا۔ وہ شاید آفس میں تھا، تھکا ہوا سا لگ رہا تھا۔ آنکھوں کے گہرے حلقے واضح تھے، ٹائی کی نوٹ ڈھیلی تھی اور شرٹ کی آستینیں کہنیوں تک فولڈ کر رکھی تھیں۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں تم نے ابھی ابھی اپنے بالوں کو کھولا ہے۔ تمہیں یہ خیال بھی آیا تھا کہ لپسٹک بھی لگا لی جائے، لیکن اوور ہو جائے گا سوچ کر چھوڑ دیا، رائٹ؟ وہ اتنے پر یقین لہجے میں کہہ رہا تھا کہ علیشا سے فوری طور پر اسے جھٹلایا بھی نہ گیا۔ لپسٹک کا خیال بھی اسے واقعی آیا تھا، لیکن اس نے اس خیال کو کس خوشی میں سوچ کر رد کر دیا۔ او مائی گاڈ! اور اپنا چہرہ تو دیکھو، چوری پکڑے جانے پر اتنا سا ہو گیا ہے۔ زوار نے چٹکی کی صورت انگوٹھی اور انگلی کو ملا کر دکھایا۔ علیشا استہزائیہ سے نہیں، اب کسی طرح تو اپنی خفت چھپانی تھی۔ ویسے آپ کو بڑی خبر ہے لڑکیوں کے انداز و اطوار کی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ کتنی گرل فرینڈز ہوں گی نا آپ کی۔ وہاں کا تو ماحول بھی آزاد ہے، کسی سے کچھ چھپانے کے لیے نکاح کا طوق بھی گلے میں نہیں ڈالنا پڑتا ہوگا۔ علیشا کی ناگواری سے کہنے پر زوار فقط ہنسا تھا۔ اس کی گرل فرینڈز تھیں، مگر جیسے تعلقات علیشا سمجھ رہی تھی وہ اس حد تک کبھی نہیں بڑھا تھا۔ لیکن اس نے وضاحت نہیں دی۔ جانتا تھا دنیا کا کوئی بھی انسان اس کی شرافت پر ایمان لا سکتا تھا، مگر علیشا محمود نہیں، کبھی نہیں۔ رات ہو گئی ہے اور سردی بھی بڑھ گئی ہے، مجھ سے باہر نہیں بیٹھا جا رہا اور اندر بیٹھ نہیں سکتی۔ آپ کی اور میری آوازوں سے سب ڈسٹرب ہوں گے۔ میں اب کال کاٹ رہی ہوں۔ اس پر طنز کے تیر برسا کر وہ نرمی سے بولی، مبادا وہ ضد میں نہ آ جائے۔ ٹھیک ہے، لیکن میں روز رات کو کال کروں گا، سو مت جانا، انتظار کرنا۔ روز مطلب روز۔ بعد میں بہانہ نہ بناؤ کہ سو گئی تھی، سائلنٹ پہ تھا فون، بلا بلا۔ روز 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 ہم کیا بات کریں گے؟ جو کر نہیں سکتے وہ بات کریں گے۔ وہ زوار کی ذومعنی بات کا مطلب کبھی نہ سمجھ پاتی اگر اس نے شرارت سے مسکراتے ہوئے بائیں آنکھ نہ دبائی ہوتی۔ ایک پل کو دھنگ ہونے کے بعد علیشا نے تیزی سے کال کٹ کر کے کمرے کا رخ کیا تھا۔ چہرہ کان کی لوؤں تک سرخ ہو چکا تھا۔ اگلی شب وہ رات کے 2:30 بجے تک انتظار کرتی رہی، لیکن زوار کی کال نہ آئی۔ اس کا خون کھولنے لگا۔ وہ کون ہوتا تھا اسے انتظار کی سولی پر لٹکانے والا؟ اور وہ کیوں لٹکی تھی آخر؟ اسے خود پر زوار سے بڑھ کر غصہ آیا۔ موبائل سائلنٹ پر لگا کر اس نے سر تکیے پر گرا لیا۔ وہ سویرے اٹھنے اور سویرے سونے کی عادی تھی، اتنی دیر جاگنے سے سر بھاری ہو گیا تھا۔ جو ہی اس نے سر تکیے پر گرایا وہ گہری نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔
صبح آنکھ ذرا دیر سے کھلی تھی۔ اٹھتے ساتھ ہی اس نے غیر ارادی طور پر فون کا جائزہ لیا۔ وہاں زوار کا صرف ایک پیغام موجود تھا: جاگی تو نہیں ہوگی تم؟ آگے جاگنا بھی مت، کافی کام بڑھ گیا ہے، میں ڈیلی کال نہیں کر سکوں گا۔ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب کروں گا سارے حساب بے باک کروں گا۔ آخری لائن یقیناً اسے چڑھانے کی نیت سے لکھی گئی تھی، اور وہ چڑ بھی گئی تھی۔ فون دوبارہ تکیے کے نزدیک رکھ کر وہ پھر سے لیٹ گئی۔ طبیعت بوجھل سی ہو رہی تھی۔ زوار نے پورے مہینے میں 3-4 بار ہی اسے رابطہ کیا تھا، اور اپنے کہے کے مطابق گھنٹے بھر کی اس کال میں اگلی پچھلی تمام کسر نکال ڈالی تھی۔ علیشا کا کبھی غصہ تو کبھی حیا سے حال برا ہو جاتا تھا۔ وہ بے باک بھی بہت تھا اور موڈی بھی۔ وہ گھنٹے بھر کی کال میں کئی لہجے بدلتا تھا۔ علیشا اس کا مزاج سمجھنے سے قاصر تھے۔ ہاں، اتنا تھا کہ وہ سمجھوتا کر لیتی تھی، اس کے انداز کے ساتھ انداز بدل لیتی تھی، اور زوار اس چیز سے مطمئن رہتا تھا۔ گھر کے دیگر افراد سے اس نے کبھی بات کرنے کی خواہش نہیں کی تھی۔ علیشا کہتی بھی دادی کی افسردگی کا حوالہ دیتی، مگر وہ بیزاری سے بات بدل جاتا۔ دادی دل مسوس کے رہ گئی تھیں، مگر پر امید بھی تھی، کبھی تو وہ بچپن کی طرح ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹے گا، اپنے بالوں میں انہیں انگلیاں چلانے کو کہے گا۔ رہیں زرینہ بیگم تو انہیں زوار کی بے نیازی کھلتی تو ضرور تھی، مگر وہ یہ دیکھ کر مطمئن تھی کہ زوار علیشا کو بھولے نہیں بیٹھا تھا۔ اس جیسا بد دماغ شخص یہ بھی کرتا تھا تو بہت کرتا تھا۔